حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن ہشام عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک اعرابی بدو دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال تقبلون الصبیان، کہنے لگا کہ تم بچوں کو بوسہ دیتے ہو، بچوں کو چومتے ہو. فما نقبلهم، ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو بچوں کو بوسہ نہیں دیتے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں کس چیز کا مالک ہو سکتا ہوں. یعنی اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا. اس موقع پر بھی آپ نے رحم ہی کی بات کی ہے. تو بچوں سے پیار رحمت ہے، رحمت لانے کا باعث ہے. اور جس کے دل میں بچوں کے لیے پیار نہیں، اس کے اندر رحم نہیں. اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے. اگر آپ کے دل میں بچوں کے لیے رحمت نہیں، پیار نہیں، محبت نہیں، تو پھر کیا نہیں؟ آپ کے اندر کوئی خیر نہیں، اور آپ ایک سخت مزاج انسان ہے. کیونکہ بچے ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کو دیکھ کے ہی پیار آ جاتا ہے. تو جس بندے کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی پھر وہ پیار نہیں کرتا، اور جب وہ نہیں کسی کے ساتھ پیار کرتا تو پھر وہ خود کو بھی پیار سے محروم کر لیتا ہے. تو چھوٹے بچوں پر شفقت اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال میں سے ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال میں سے ہے. حدثنا ابن ابی مریم حدثنا ابو غسان قال حدثنی زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے. صبیون، قیدی. فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ الصَّبْيِ، تو قیدیوں میں سے ایک عورت تھی قد تحلب ثدیہا، جس کے پستان دودھ سے بھرے ہوئے تھے. یعنی جب ماں دودھ پلاتی ہے نا تو کافی دیر تک اگر بچہ دودھ نہ پیے تو جو بریسٹ ہوتی ہے وہ دودھ سے بھر جاتی ہے. تو اس کے بھی پستانوں میں دودھ بھرا ہوا تھا. تسقی اذا وجدت صبیا فی الصبی اخذته فالصقته ببطنها واردعته. تو اتنے میں ایک بچہ اس نے قیدیوں میں سے دیکھا، اس نے جھٹ اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترون هذه طارحة ولدها في النار، کیا تم سوچ سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں. وهي تقدر على الا تطرحه، اور وہ جب قادر ہوگی تو بچے کو نہیں پھینک سکتی. فقالا، تو آپ نے فرمایا اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها، کہ اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے. یعنی ماں کی جو محبت ہے، یہ رحمت ہے، وہ سب سے زیادہ ہوتی. یعنی اس کے اندر اللہ نے جیسے جذبات رکھے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں پر مہربان ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر مہربان ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت ماں کی رحمت اور محبت سے بھی بڑھ کر ہے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، ایک اور روایت سے، کہ اس عورت کا بچہ گم گیا تھا تو وہ اپنے بچے کی خاطر دوڑی پھر رہی تھی، اور آخر اس کو اپنا بچہ مل گیا اور اسے وہ اپنے ساتھ لگا کر بہت خوش ہو گئی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو آگ میں نہیں پھینکے گا، ہر ایک کو جہنم میں نہیں ڈال دے گا. صرف وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو واقعی اللہ کے ایسے نافرمان ہو کہ جہنم ان پہ واجب ہو چکی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. تو کس کے لیے اللہ کی رحمت؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. بچوں کی تربیت کے لیے جو میری بہنیں مجھ سے گلا کرتی ہیں نا کہ ہمارے بچے ہم سے زیادہ آپ کی مانتے ہیں، اس کی یہی ریزن ہوتی ہے کہ میں سب سے زیادہ ان کی بات سنتی ہوں. مطلب وہ کوئی بھی بات کرے، حالانکہ میرا انٹرسٹ نہ بھی ہو، لیکن میں ان کی بات، وہ مجھے ایسے سنا دے جیسے میں فلی انٹرسٹیڈ ہوں اس بات میں، جیسے گیمز وغیرہ یا اپنے فیوریٹ کارٹون کریکٹرز یا کچھ بھی ہو. تو وہ پھر میں جو ان کو بات کہتی ہوں نا وہ بھی غور سے سنتے ہیں،
اور میری بات زیادہ مانتے ہیں. مطلب کوئی بھی ان سے کہے تو وہ یہ اس طرح سے کہتی ہے کہ چلو یہ کام کرو, تو وہ آرڈر دیتے ہیں, تو ان کو تھوڑا مشکل لگتا ہے. لیکن میں جب ان سے پیار سے کہتی ہوں تو وہ پیار میں آ کے میری ہر بات مان لیتے ہیں. بالکل, یہ جو ایک ٹرسٹ کا رشتہ بلڈ ہوا ہے نا, اب اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو اچھی باتیں سکھائیں, ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان میں انویسٹ کریں تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہم ان کو اچھی طرح سے بتا دیتے ہیں کہ مما کی بات مانتے ہیں, نہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض. باقاعدہ کچھ نہ کچھ سکھانا چاہیے ان کو, فارمل ایجوکیشن بھی دینی چاہیے. ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہی ہم قرآن پڑھ کے ہمارا دل ہوتا ہے ہم بچوں کو پڑھائیں, تو پہلے ہی دن جب مائیں بچوں کو لے کے آتی ہیں تو بچوں کی ساری باتیں اسی وقت ٹیچر کو بتانا شروع کر دیتی ہیں. یہ بہت ہی زیادہ تنگ کرے گا, اور یہ بہت اس کی ساری شکایتیں اسی وقت, اور بچوں کے سامنے, وہ بھی ان کے سامنے, اور ٹیچر بھی یوں آنکھیں یوں کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں پڑھاؤں گی بھی کہ نہیں, اور اگر امی پاس بیٹھی ہوں پھر تو خیر وہ ہو ہی نہیں پاتا. تو اس لیے ان باتوں پہ بھی ایک کان سے سنی اور تھوڑا سا ہم نے کرنے اور ماں کو بھی سمجھایا کہ کسی کے سامنے بچے کو ذلیل نہ کریں, چاہے بچہ کتنا بھی ڈھیٹ ہو, کتنا بھی بدتمیز ہو, لیکن اس کے سامنے کسی کو یہ نہ کہیں. جی ایک اور چیز جو بچوں کی تربیت میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بھی بچے ہوں تو ان میں کمپیریزن نہ کریں, اور ہر بچہ دوسرے بچے سے فرق ہوتا ہے. بالکل, جس طرح وہ شکلوں میں فرق ہے اسی طرح ان کی عادت مزاج ہر چیز فرق ہے, اور ماں کا اصل کام یہی ہے کہ وہ بچے کے مزاج کو سمجھ کے اس کو ڈیل کرے اور اس کو گائیڈ کرے. بالکل, ایک لاٹھی سے سب کو نہ ہانکے. ٹھیک ہے. باب جعل اللہ الرحمت 100 جزء, باب اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں. حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع البہرانی اخبرنا شعیب عن الزہری اخبرنا سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جعل اللہ الرحمت 100 جزء. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں. فامسک عنده 99 جزءا, اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے ہوئے ہیں. وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا, اور صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے. فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ, تو اسی ایک حصے کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہے. حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا, یہاں تک کہ گھوڑی اپنے بچے کو اپنا سم نہیں لگنے دیتی, اس سے اپنا پاؤں اٹھا کے رکھتی ہے. خشیۃ ان تصیبہ, اس ڈر سے کہ کہیں بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. تو جانور بھی اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں, اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی مثال بیان کی ہے کہ دوسرے حیوانوں کی نسبت گھوڑا اپنے بچے پر زیادہ شفقت اور مہربانی کرتا ہے. حالانکہ گھوڑا باقی جانوروں کی نسبت زیادہ طاقتور ہوتا ہے, اس کے باوجود مہربان ہوتا ہے. تو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں انتہائی سنگ دل ہوتے ہیں, سخت مزاج ہوتے ہیں, دوسروں پہ رحم کرنا جانتے ہی نہیں ہوتے, کسی نہ کسی طرح ان کو ستاتے ہیں, باتوں سے ٹارچر کرتے ہیں, ویسے تنگ کرتے ہیں, ٹانٹ کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں. تو ان سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جلد ہی دنیا میں بھی اپنے اس عمل کا انجام دیکھ لیں گے. جو دوسروں کو ذلیل کرتا ہے نا, یا دوسروں کو تنگ کرتا ہے, وہ دنیا میں اس کا انجام دیکھ لیتا ہے. اما من ظلم فسوف نعذبہ, جو ظلم کرے گا ہم اس کو جلد ہی عذاب دیں گے. فسوف نعذبہ. اور یہ جو 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہیں قیامت کے دن کے لیے, ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر کافر کو پتا چل جائے کہ اللہ کے ہاں کس قدر رحمت ہے تو وہ بھی جنت ملنے سے مایوس نہ ہو. لیکن قیامت کے دن اللہ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے ہے. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا, تو الرحمن اور الرحیم کا فرق یہی بتایا جاتا ہے نا. رحیم میں خاص رحمت ہے جو قیامت کے دن صرف مومنوں کے لیے ہوگی, اور رحمان میں عمومی رحمت ہے جو دنیا میں سب کے لیے ہے. قیامت کے دن کافر اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں پائے گا. باب قتل الولد خشیۃ ان یاکل معہ, اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالنا کہ ان کو اپنے ساتھ کھلانا پڑے گا. کچھ مائیں بچوں کو ابارٹ کرا دیتی ہیں کہ ہم ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکیں گے. دور جاہلیت میں بھی بچوں کو قتل کرنے کی کچھ وجوہات تھیں. ایک تو مفلسی اور تنگ دستی, پیدا ہوتے ہی بچے کو مار ڈالتے تھے, زندہ درگور کر دیتے تھے کہ ان کی پرورش کرنی پڑے گی. پھر اسی طرح بے جا غیرت, کہ بچی کسی کے نکاح میں ہوگی, ہمارا کوئی داماد ہوگا, تو داماد کا رشتہ ان کو بہت برا لگتا تھا. پھر کچھ لوگ اپنے بتوں کی خاطر بچوں کو ذبح کر ڈالتے تھے, بتوں کی خاطر نظر مان لیتے تھے. آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو بھی کس بات کی نظر کیا گیا تھا؟
ان کے والد نے نظر مانی تھی ان کو ذبح کرنے کی. پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کر دیں. تو یاد رکھیے کہ بچوں کو قتل کرنا چاہے پیدا ہونے کے بعد یا پیٹ میں ہی، یہ دونوں طرح حرام ہے، جرم ہے. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن منصور عن ابی وائل عن عمرو بن شرحبیل عن عبد اللہ قال قلت یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، میں نے کہا اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. قلت ثم ای قال ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک، انہوں نے کہا پھر اس کے بعد تو فرمایا تم اپنے لڑکے کو اس خوف سے قتل کرو کہ اگر زندہ رہا تو تمہارے ساتھ کھائے گا، تمہاری روزی میں شریک ہوگا. قال ثم ای، انہوں نے کہا اس کے بعد قال ان تزانی حلیلۃ جارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو. وانزل اللہ تصدیق قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق میں یہ آیت اتاری والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں قرار دیتے، اور ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو ایسا کرے گا اس کو بہت سخت گناہ ملے گا. تو یہاں کبیرہ گناہوں کی ترتیب بتائی گئی ہے. سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک. دوسرا قتل، اور اس میں قتل اولاد بھی شامل ہے. تیسرا زنا. زنا ویسے بھی حرام ہے لیکن نیبر کی بیوی کے ساتھ کرنا یا قریبی لوگوں کے ساتھ کرنا اور بھی بڑا گناہ ہے کیونکہ ان کا حق زیادہ ہے، تو اس حرمت کو پامال کرنا بھی زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے چونکہ ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو ایک رب مانیں، اس کو ایک الہ مانیں. تو جو ایک الہ نہیں مانتا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا. پھر اس کے بعد اولاد کا حق ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے. پھر زنا کی حرمت ہے. قتل اولاد جو ہے یہ فرعون کا کام تھا، فرعون کی مشابہت ہے. فرعون نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا. یہ ایک حرام کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے. حقوق ادا نہ کرنا اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی حرام قرار دیا ہے. یہ خسارے کا باعث فعل ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بے شک ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے جانے بغیر انجانے میں جہالت میں قتل کر دیا. حالت جنگ میں کفار کے بچوں کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں. اسی طرح مسلمان عورتوں سے جو ہجرت کر کے آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. قیامت کے دن قتل کی گئی اولاد سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا تھا. ماں باپ سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا، بات بھی نہیں کرے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. پھر اسی طرح یہ کہ جو بچے قتل کر دیے جائیں وہ جنت میں جائیں گے. حسنہ بنت معاویہ بیان کرتی ہے کہ ہم سے ہمارے چچا نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جنت میں کون ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جنت میں ہوں گے، شہید جنت میں جائے گا، چھوٹا بچہ جنت میں جائے گا، اور زندہ دفن کیا گیا بچہ بھی جنت میں جائے گا. اگر کسی نے لا علمی میں جہالت میں کوئی بچہ اپنا ضائع کروا دیا ہو پیٹ کا، تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیاں زندہ درگور کی. 8 بیٹیاں. تو آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کر دو. اس نے کہا کہ میں تو اونٹوں والا ہوں، میرے پاس غلام نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو ہر ایک کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر دو. ٹھیک ہے. تو اگر لا علمی میں کوئی ایسا کر چکا ہے تو اسے ایک اونٹ فی سبیل اللہ قربان کر دینا چاہیے. السلام علیکم. میں نے کل کی کلاس کے بارے میں ایک چیز بولنی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی صلۃ الرحم کرتے ہیں، جو آپ کا فیملی ممبر ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایسی فیلنگ آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں یہ میرا خیال رکھتا ہے. وہ آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے. بالکل. اور جب آپ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں.
وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے وہ کہتا ہے نہیں یہ میرے نہیں خیال رکھ رہا، ایسے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر ایک دوسرے سے دوریاں ہو جاتی ہیں، پھر رشتوں میں محبت نہیں رہتی اور زندگی عذاب بن جاتی. جب لوگ آپس میں محبت نہیں کرتے نا تو ان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں رہتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذہ جو آپ پہلے بات کر رہی تھی نا کہ آپ نے جس طرح اپنے بھائیوں کو مطلب نرمی سے پیار سے پڑھایا، تو اس طرح ماشاءاللہ سے میری بھانجیاں آلموسٹ میرے جتنی ہی ہو گئی ہیں. تو وہ اپنی ماما کی اتنی بات نہیں مانتی جتنی میری بات مانتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماما موسٹلی ان پہ سختی کرتی ہے اور یہ ان کے پاس بیٹھ کے بات نہیں سنتی. اور بات یہ ہے کہ سختی تو میں ان سے ماما سے بھی زیادہ کرتی ہوں، پر وہ میری ساری باتیں سن لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ان کے کھیل کا وقت ہوتا ہے میں ان کے ساتھ کھیلتی ہوں، جب ان کی پڑھائی کا وقت ہوتا ہے میں ان کے ساتھ پڑھتی ہوں. یہ ساری چیزیں محبت سے ہوتی ہیں. کبھی کبھی میں تھک جاتی ہوں، ماشاءاللہ سے ایک بہن کے 5 بچے ہیں، وہ پانچوں کے پانچوں میرے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور میں ان کو برداشت کرتی ہوں. اور آپ یقین کریں کہ میں نے ان کو بولا ہے کہ ان کو اس راستے پہ لایا ہے قرآن پہ، وہ سارے سب سے زیادہ خوشی سے وہ یہی کام کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے لیے پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ میری بات مانتے ہیں. دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی، وہ جو آپ عورت کے بارے میں بتائی تھی کہ وہ ادھر ادھر اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی اپنے دودھ کی وجہ سے. تو آج کل میں نے دیکھا ہے، میرے سامنے دیکھی ہوئی بات ہے کہ ماما جو ہیں وہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں اور چھوٹا سا بچہ کسی اور کے حوالے کر جاتی ہیں کیونکہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے آؤٹ سائڈ. تو وہ بچے کو گھر چھوڑ جاتی ہیں اور پھر بعد میں جا کے بازار میں کہتی ہیں یہ مجھے بہت درد ہو رہی ہے، آئی تھنک میرا بچہ مجھے یاد کر رہا ہے. تو اس بچے کو گھر چھوڑ جاتی ہے. تو اس زمانے میں اور اس زمانے میں کتنا فرق ہے. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بچوں کو ایسی محفلوں میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ضرور لے کر آنا چاہیے، اس لیے کہ بچپن سے جو بچے چیزیں سنتے رہتے ہیں وہ بڑے ہونے تک عقائد ان کے پختہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ آپ نے کہ ان کے فرقے کسی اور سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے اگر آپ کسی بھی بات پہ ان پہ بحث کرنے لگ جائے وہ آپ کو لاجواب کر دیتی ہیں. اور وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے ان کو وہ ان محفلوں میں مجلسوں میں لے کر جاتے ہیں اور وہ رات تک وہ باتیں سن سن کے ان کی وہ چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو گھر چھوڑ جاتے ہیں اور مائیں خود درسوں میں چلے جاتی ہیں. بالکل. تو ایسی جگہوں پر بچوں کو لانا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات ہے کہ بچوں کو جو بے لباسی میں جیسے بچیوں کو سلیو لیس لباس پہناتی ہیں عورتیں، یہ ماؤں کا قصور ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا کہ ہماری خود اسٹوڈنٹس ہیں کچھ ایسی کہ وہ انہوں نے چھلے سے لے کر ابھی تک ماشاءاللہ بھی وہ 2 سال کی بچیاں ہوئی ہیں کہ وہ فل بازو اور فل شلواریں ان کو پہنا رہی ہیں ماشاءاللہ سے، اور وہ بچے کلاسوں میں آ رہے ہیں، کوئی تنگ نہیں کرتی، نہ روتی ہیں وہ. تو مطلب یہ کہ وہ شروع سے ان کی ٹریننگ اگر بچوں کی ایسی ہو جائے تو پھر بڑے ہونے تک وہ ویسی چیزیں پہنتے ہیں، ویسا ہی لباس وہ پہنیں گے. بالکل. استاذہ جہاں تک تربیت کے لیے مارنا ہے وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن استاذہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مائیں سسرال والوں پہ غصہ چڑھا کے بچوں کو اتنا مارتی ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم اپنا غصہ کس پہ نکالیں. تو استاذہ بچے اتنے معصوم ہوتے ہیں، غصہ نکالنے کے لیے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کی امانت ہے، تو اس میں بھی دیکھنا چاہیے. یہ ظلم ہے، یہ غصہ کسی کا اور نکالا کسی پہ بہت بڑا ظلم ہے. استاذہ جیسے بچوں کے قتل کرنے کی بات آئی ہے نا، تو ایسے کیا جو بچوں کو اولاد نہ ہونے کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ پھر اس میں سے کچھ جائز ہے کچھ نہیں. یہ جو ابارشن کی بات آئی ہے تو ایک کوشچن تھا کہ کیا ایسے مطلب بچے کی پیدائش سے پہلے اکثر پتہ چل جاتا ہے کہ بچے میں کوئی نقص ہے یا پھر سنڈرومک بیبی ہے، یا اکثر ہوتا ہے برین ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا جس سے پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹرز کو یہ پیدا ہو کے ایب نارمل ہی ہوگا. تو ڈاکٹر غیب کا علم نہیں جانتے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. اور یہ پرسنل ایکسپیرینس سے، یعنی کچھ لوگوں کو جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ابارٹ کرا دیں. میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک خاص شکل میں پیدا کرنا ہے تو آپ کون ہیں اس کی جان لینے والے؟ آپ کو اللہ نے اس کا حق نہیں دیا کہ آپ جان لیں، یا ڈاکٹر کو حق نہیں دیا کہ اس کی جان لے. تو ایسی صورت میں آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اس عیب کو دور کر سکتا ہے. اور الحمدللہ لوگوں نے دعا کی اور وہ بچہ پہلے بچوں سے بھی زیادہ ذہین پیدا ہوا. بعض اوقات بچوں میں اب نارملٹیز آتی ہیں پیٹ میں، جب نظر نہیں آتے تھے تو اس وقت کیا ہوتا تھا. اب تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے دیکھ لیتے ہیں بہت سی چیزیں، تو اس کی ٹریٹمنٹ کر لی جائے. اور اگر وہ بچہ بہت ہی اس طرح کا ہوا تو وہ خود اپنی موت مر جائے گا. آپ کیوں اپنے اوپر قتل کا ذمہ لیتے ہیں؟ السلام علیکم. استاذہ جیسے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایمان اتنا پختہ نہیں ہوتا یا اس طرح کا ڈر نہیں ہوتا اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی عورتیں کر ڈالتی ہیں اور قرآن پڑھنے کے بعد ان کو بہت احساس ہوتا ہے، تو یہ تو عمدن قتل ہے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہی جو بتایا گیا یہی ہوگا. اور استاذہ اگر کوئی اونٹ نہیں دے سکتا، یعنی اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے، اور لوگ مدد کر دیں اس کی تاکہ وہ کفارہ دے دے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب میں یہاں ایڈمیشن کے لیے آئی تو مجھے ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا میری بیٹی کی وجہ سے،
تو ڈے کیئر میں بھی سیٹ نہیں تھی، تو مجھے بہت زیادہ مشکل ہوئی تھی کہ کلاس میں بچے کو لانے کی پرمیشن نہیں تھی، اور ڈے کیئر میں بھی بہت میں نے ان کو کہا کہ مجھے پھر بعد میں پرمیشن نہیں ملے گی، لیکن بہت مشکل سے پھر دعائیں بھی بہت کی تو پھر سیٹ مل گئی الحمدللہ. لیکن پھر کیا کیا جائے جب ایسے گھر میں پڑھا جائے؟ کورسپونڈنس کورسز ہیں، سوشل میڈیا کورسز ہیں، یعنی جب تک بچے بڑے نہ ہو جائیں اس وقت تک پھر انسان صبر کرے. السلام علیکم. میں نے پوچھنا تھا، یہ جو فیملی پلاننگ کرتے ہیں تو یہ بھی کیا اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہے؟ نہیں، یہ قتل کرنا نہیں ہے، اس میں کچھ طریقے جو ہیں وہ جائز ہیں، کچھ نہیں ہیں. استاذہ، جو ریپ وکٹمز ہوتے ہیں، جس ٹراما سے وہ لوگ گزر چکے ہیں اور اس لحاظ سے مینٹلی وہ اسٹیبل نہیں ہوتے کہ وہ بچے کو سنبھال سکیں، یا ینگ ایج کی وجہ سے ان کی باڈی، کسی کو دیا جا سکتا ہے، اڈاپٹ کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. کسی بھی زندہ کو مارنا جو ہے یہ ہمارے دین میں حرام ہے، اس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں. جان جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی کی جان لے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ محبت کا ہونا یا اخلاق شو کرنا، چاہے وہ بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، یہ ایک انویسٹمنٹ ہے. اور جب آپ انویسٹمنٹ کسی کے ساتھ بھی، میں نے تو بڑی عمر میں بھی دیکھا ہے کہ نیڈ یہ اسی طرح رہتی ہے جتنا کہ ایک بچپن میں رہتی ہے. اور صرف بچے باہر کے یا گھر کے نہیں، اسٹوڈنٹس کے اوپر یہ انویسٹمنٹ کرنا محبت کی یا اخلاق کی، یہ بھی آپ کو پے بیک ہو جاتا ہے. کیونکہ اس طرح جس طرح بات سمجھائی جا سکتی ہے تو وہ بہت ہی کام کرتی ہے، اور یہ 2 وے آٹو پہ ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ بھی آپ کی رسپیکٹ اسی طرح کرتے ہیں. پھر باب وضع الصبی فی الحجر، بچے کو گود میں بٹھانا. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فاتبعه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی گود میں بٹھایا اور کھجور چبا کر اس کے منہ میں دی. اس نے آپ پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوا کے بہا دیا. یہ نہیں کہ بچے کو اٹھا پھینکا اور ہائے آئے اور یہ کیا ہو گیا، اور کچھ بھی نہیں، بس پانی منگایا، دھو لیا، بات ختم. کیونکہ اس زمانے میں پیمپرز وغیرہ نہیں تھے اور بچے نارمل ڈریس ہی پہنتے تھے، اور بچوں کا ٹائم پتہ نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ابھی نہیں پتا ہوتا کہ کس ٹائم پہ پیشاب کر دیں گے، تو ابھی تحنیک ہو رہی ہے، تو لگتا ہے کہ بالکل نیو بورن تھا. تو بچوں پر شفقت اور مہربانی کرنی چاہیے. اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے حتیٰ کہ پیشاب بھی کر دیں تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، یہ عقل مندی کی دلیل ہے. اور بچوں کو پیار سے گود میں لینا ان کا حق ہے، یہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.